الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا کو پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو عقل و شعور کی دولت عطا فرما کر پھر اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی ہدایت کو بھیج کر انسان کو ایک نوع کا اختیار دیا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار سے چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کر لے چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی اور بدی کا تصور قائم فرما دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ کن باتوں سے بچنا ہے اور کن کاموں کا کرنا ہے. تو اس دنیا میں آدمی جو بھی کام کرے گا اس کا بدلہ وہ کل قیامت کے دن دیکھے گا. دنیا کے کاموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ جس میں آدمی ادھر کام کرے اور ادھر فوراً اس کا نتیجہ نکل آئے. ایسا دنیا میں کسی کام میں نہیں ہوتا. ایک کھیت لگانے والے کو دیکھو، پہلے وہ زمین پر ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر بیج ڈالنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. ہر موسم میں بیج نہیں لگتا اور ہر موسم میں پھل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے مشاہدات میں یہ کام رکھا ہے کہ گندم بونے کا اور موسم ہے اور منجی لگانے کا اور موسم ہے، سبزی لگانے کا اور موسم ہے، پھل آنے کا اور موسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس عالم دنیا میں یہ ہمارے سامنے مشاہدہ رکھا ہے کہ کوئی کام بھی آدمی کرتا ہے تو اس کے برعکس اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اگر کوئی آدمی گندم بوتا ہے تو وہ گندم ہی کاٹتا ہے، اگر جو بوتا ہے تو جو ہی کاٹتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ درخت تو آم کا لگے اور اس کے ساتھ سیب لٹک رہے ہوں پھل میں، یا سیب کا درخت ہو اور اس کے ساتھ لیمو لگ رہے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں
کسی کے بتانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کا دل کا مفتی ہی کافی ہے کہ وہ کیسا کام کر رہا ہے۔ اور اس مفتی کا کام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی اور بدی کیا ہوتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھا اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تیرا دل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تو کام اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اور تجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدی کا ایک تصور بتایا کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اسے نہ دیکھے، اس لیے وہ چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا، یہ ہمیں اس چیز پر متنبہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھا اور نیت کر لی کہ میں نے آج کا روزہ رکھ لیا رمضان کا، اب اس کے بعد آدمی تنہا ہو، کبھی بھی وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اسے پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ رکھا اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں رکھا۔ اگر لوگوں کے لیے رکھا ہو تو پھر آدمی چھپ کر پانی پی لے، روٹی کھا لے اور منہ پونچھ کر باہر آ جائے اور کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب آدمی نے روزہ رکھ لیا تو اب وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ برائی کی طرف وہ دھیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے رب سے یہ عہد کیا کہ میں نے آج تیرے لیے روزہ رکھ لیا۔ اور روزے کی تعریف کیا؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من اول النہار الى غروب الشمس، روزہ نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا، کھانے پینے سے، وظیفہ زوجیت سے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس وقت تک آدمی نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں تصور پکانا ہے کہ میرا رب چونکہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے جب روزہ رکھ لیا تو کھانے پینے سے پرہیز ہے۔ تو یہ صرف کھانے پینے تک نہیں ہے، بلکہ بندگی وہ انسان کی 24 گھنٹے ہے اللہ کی۔ اب اس بندگی میں جب آپ نے کھانے پینے سے اجتناب کیا دن کے وقت میں، رمضان کے مہینے میں، جب کہ وہ کھانا پینا حلال تھا اور دنوں میں، اور رمضان کے دنوں میں حرام ہو گیا روزے دار کے لیے، تو جو چیزیں 24 گھنٹے حرام ہیں ان کو چھوڑنا تو نہایت ضروری۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے محبوب فرما دو میرے رب نے تو حرام کر دی ہیں فحش باتیں، جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ روزہ انسان کے لیے وہ تربیت ہے کہ جو بندے کی عملی زندگی میں اس کو انسان بناتی ہے، اور وہ ہے خدا کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ بندے کو انسان بناتا ہے۔ تو یہ روزہ بندے میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ تو جب حلال چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دی ہے
تو روزہ دار کیا دھوکہ دے گا؟ کیا حرام کمائے گا؟ اس کے رب نے تو اسے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو آدمی کام کر رہا ہے اس کے لیے بدلے کا دن اس مرنے کے بعد رکھا ہے، اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور جس نے حساب لینا ہے وہ علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ آج لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے پیٹرول پمپس پر اور دیگر اہم مقامات پر لکھ کر لگا دیا، خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ اور اگر یہ ذہن میں ہمارے آ جائے کہ خبردار اے انسان تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیمرے کی تو بات ہی کوئی نہیں رہتی۔ کیا انسان تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو تنہائی میں بھی ہو پھر بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تم مکان کی چار دیواری میں ہو پھر بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تم چوراہے میں کھڑے ہو تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہاں تک دیکھ رہا ہے کہ وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں جہاں تک وہ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ بندے کی نیت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کام کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے تم دیکھو دوپہر کے وقت روزن سے یعنی روشن دان سے جو دھوپ روشنی اندر آتی ہے تو اس کے اندر تم دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ اس میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے وہ ذرہ ہے۔ تو وہ جو تم نے اتنی ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی تم دیکھو گے، اور ذرہ برائی دیکھی تو وہ بھی تم دیکھو گے۔ تو جب وہ ایسا علیم و خبیر اور سمیع و بصیر تمہارا دیکھنے والا ہے تو پھر انسان کو کام کتنے دھیان سے کرنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک انگوروں کا خوشہ تھا اور وہ انگور کھا رہی تھی۔ ایک انگور بچ گیا کہ ایک سائل آیا، سوالی آیا کچھ اللہ کے نام پر دو، تو آپ نے وہ انگور اسے دے دیا۔ تو اس نے برا منایا کہ اتنی سی شے مجھے دے دی۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو نیکی ذرہ برابر بھی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا ذرہ برابر وہ بھی دیکھے گا۔ تو فرمایا اس انگور میں تو کتنے ہی ذرے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں جانو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ تو آج کا ہمارا درس روزے کے حوالے سے کیا ہوا کہ ہمیں اس چیز کو اپنے کردار میں داخل کرنا ہے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور جب میں بندوں سے حیا کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے چھپتا ہوں تو پھر خدا تعالی سے تو پوری حیا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ دینی شرم اور حیا عطا فرمائے جس کے سبب بندہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت حبیبک سید الابرار۔
فصاحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ اے مولا کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہ سے بچنے کا تو جذبہ عطا فرما، نفس و شیطان کے شر اور فریب سے بچا، وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کے جو برکات ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامين وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم